أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں کہ اور اس قرآن کو برکت والا بنا کر ہم ہی نے اتارا ہے، پس اس کا اتباع اور پیروی کرو اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. عزیزان محترم، رمضان المبارک کی عبادتیں ہو یا پھر اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں پر جتنے بھی عبادتیں لاگو کی ہیں، فرض کی ہیں، واجب مستحب سنت ہیں، وہ ساری کی ساری عبادتیں معبود سے ملانے والی، معبود کی طلب اور تڑپ کو ایک مومن بندے کے دل میں اجاگر کرنے والی ہوتی ہیں. یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ عبادتیں ٹارگٹ نہیں، مقصد نہیں، مقصد کو پانے کے وسائل، مقصد کو پانے کے ذرائع ہیں. ان ذرائعوں سے، ان راستوں سے، ان وسیلوں سے ہی اللہ تعالیٰ کی طلب، اللہ تعالیٰ کی تڑپ ہمارے دل میں بڑھتی ہے اور اللہ تک پہنچنے کے یہ راستے ہیں. جتنی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں پر فرض کی ہے وہ ساری کی ساری مومن بندے کے مقصد حیات میں مددگار اور معاون ہے. قرآن پاک تقوی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طلب اور تڑپ کے جو مختلف طریقے ہیں ان پوروں کی تعلیم دیتا ہے، بتاتا ہے کہ نماز پڑھنے سے تم خدا کے قریب اس طرح ہوتے ہیں، روزہ تمہیں اللہ سے ایسے قربت دلاتا ہے، کلوز کرتا ہے. تو جتنی بھی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے، احادیث شریفہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہے، مہدی خلیفۃ اللہ کے اسوہ حسنہ میں ہے، فرائض نبوت ہو یا فرائض ولایت، یہ سارے کے سارے ان سارے طریقوں کو بتاتے ہیں جو مولا کی طلب اور رب کی تڑپ اپنے دل میں پیدا کریں. حاضرین محترم، عالیت یہی ہے کہ معبود کو مقصد بنایا جائے، عبادتوں کو نہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ ہم اس مبارک قوم میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پر عبادتیں نہیں بلکہ ہمیشہ معبود کو مقصد بنایا گیا، مطلوب بنایا گیا. عبادت تو وسیلے اور ذرائع ہیں. دنیاوی بناوٹی خوبصورتی سے بچ کر جنت کی حقیقی دائمی خوبصورتی کو اختیار کرنا، اسے حاصل کرنے کی جستجو اور کوشش کرنا تقویٰ کہلاتا ہے. دنیا کی خوبصورتی ہمیں نظر آ رہی ہے، جنت کی خوبصورتی اگر دیکھنا ہے تو قرآن میں ڈوبنا پڑے گا، قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اللہ نے قرآن میں جنت کی آسائشوں کو، وہاں کی نعمتوں کو، وہاں کی راحتوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. اور احادیث میں بھی آیا ہے. چونکہ ہم دنیا کی خوبصورتی دیکھ رہے ہیں، یہاں کی رنگ و بو کو دیکھ رہے ہیں،
امپریس ہو جاتے, انوالو ہو جاتے, بلکہ مرمٹنے بیٹھ جاتے. اس سے حسین چیز ایسی جنت بنائی ہے, اللہ احادیث میں آیا ہے کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہوگی, کسی کان نے نہ سنا ہوگا وہ نعمتیں, وہ راحتیں. اللہ تعالیٰ یہ نیک اعمال کو اختیار کرنے کی وجہ سے, تقوی کی وجہ سے عطا کرتے ہیں. اور اگر انسان اس دنیاوی بنوٹی خوبصورتی میں گر کر جنت کی حقیقی اور دائمی خوبصورتی سے لاپرواہ ہو کر زندگی بسر کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس تقوی کی بوباز بھی نہیں ہے, اس کے پاس تقوی نام کی چیز نہیں ہے. اگر انسان دنیاوی لذتوں اور آخرت کی نعمتوں میں فرق نہیں کر سکتا تو پھر وہ معافی کے قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو فرق کی یہی صلاحیت اپنے اندر, یہی کوالٹی, یہی خصوصیت اپنے اندر پیدا کرنے کا بارہا حکم دیتا ہے. قرآن میں جا بجا فرقان آیا ہے. فرقان کا مطلب حق اور باطل میں, اچھے اور برے میں, نیک اور بد میں فرق کرنا, اچھا کیا ہے, اور فرق کرنے کے بعد سچے کو, حق کو, نیک کو اختیار کرنا, برائی سے, گناہ سے بچنا. تب کہیں آدمی نیکوکار اور متقی پرہیزگار بنتا ہے. یہ غیر متقی کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ دنیاوی لذتوں اور آخرت کی نعمتوں میں فرق ہی نہیں کرتا. ارے دیکھا جائے گا, ابھی عمر کیا ہے, ابھی ٹائم بہت ہے, ابھی کریں گے. لیکن ایک بات ذرا اللہ تعالیٰ نے عقل دیا, ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں. دنیا میں جب کوئی آ رہے ہیں, دنیا میں کوئی آتا ہے بچہ, لڑکا یا لڑکی, کب اعلان ہوتا؟ 9 مہینے پہلے. 9 مہینے پہلے معلوم ہو جاتا کہ آنے والا ہے, آئے گا, بیبی بوائے یا بیبی گرل جو بھی ہے آئے گا. 9 مہینے پہلے. دنیا سے جانے کا کوئی ٹائم ہے؟ ایک لمحے میں شدید بیمار پڑا ہوا ہے, اس پر بھی مہینوں نکل جاتے ہیں, کوئی بھروسہ نہیں. واپسی کا لمحے بھر میں قصہ پارینہ بن جاتا ہے. تو اتنا اگر ہم ذہن میں رکھ لیں تو پھر رمضان المبارک کی عظمتوں کو بجا لائیں گے. غفلتوں کے دلدل سے نکل کر رمضان المبارک جو عبادتوں کے ماحول میں ڈھالنے والا ذریعہ ہے, بڑا ذریعہ ہے, اسے پورے طور پر صدق دلی کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اختیار کرتے ہوئے ہم متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی بسر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. رمضان المبارک کے اس ٹریننگ کے اور عبادتوں والے سیزن کے مہینے میں اگر شارٹ میں ہم کچھ ایک تھاٹ حاصل کرنا چاہیں, لیسن, تو مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کی زندگی اور گناہوں سے اجتناب کا درس دیتا ہے یہ رمضان المبارک. رکنے کا اور کرنے کا, جو چیزیں کرنا ہے اس کا بھی حکم دے رہا ہے, اور رکنے کا, اور بتا رہا ہے کہ جو چیزیں حلال ہونے کے باوجود حکم ربی ہے, احکم الحاکمین کا حکم ہے, قبول کر لیے, مان لیے, تو جو چیزیں آلریڈی منع کردہ ہے, حرام کردہ ہیں, اس سے تو بہرحال بچنا ہے. تو آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور اس قرآن کو برکت والا بنا کر ہم ہی نے نازل کیا ہے. برکت والا, اضافہ, بہترین چیزیں ہیں اس میں. بس اس کی پیروی کرو, اتباع کرو. قرآن جو بھیجا گیا ہے چومنے کے لیے نہیں, اٹھا کر رکھنے کے لیے نہیں, قسمیں کھانے کے لیے نہیں, بلکہ یہ ہے کہ اس کی اتباع کرو, پیروی کرو. اس میں جو باتیں انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بتائے گئے ہیں, انسانوں کی نجات کے لیے بتائے گئے ہیں, انسان کو اس کے اشرف اور اعلیٰ مقام اور درجات پر پہنچانے والے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے جائے, وہ سارے طریقے قرآن میں بتائے گئے ہیں. لہذا اسے فالو کرو, اس کی پیروی کرو. وَتَتَّقُوا, اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کرو. جب تم قرآن کو برکت والا مانو گے, قرآن کی پیروی اور اتباع کرو گے, تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو گے, لعلکم تتقون, لعلکم ترحمون, تو ہم تم پر رحم ضرور کریں گے. تو رحم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رحمت کے کاموں میں مصروف ہو. اور رحم اللہ تعالیٰ کا اسی وقت ہوگا جب ہم زحمت کے کاموں سے, گناہوں کے کاموں سے بچے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ لعلکم ترحمون کہہ کر یہ اشارہ واضح انداز میں دے دیا کہ تم رحمت کے کاموں میں ہی زندگی گزارتے رہنا. قرآن پر مضبوط ایمان رحمت کا باعث، قرآن پر مضبوط ایمان ہونا یہ شک سے پاک ہے. یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، یہی ہمارا سب سے مرشد اعلیٰ ہے، یہی ہادی ہے، یہی رہبر ہے. جب یہ کریں گے تو رحمت کا باعث بنے گا، اور اس کی پیروی کریں گے تو یہ رحمت کا باعث بنے گا، اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں گے تبھی یہ رحمت کا باعث بنے گا. دیکھیے جب کسی کا انتقال ہوتا تو ایک عام آیت شریفہ سب کو معلوم ہے، عام اللہ نے اتنا عام کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، سب بول دیا. مطلب انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. پھر اس کے بعد مرنے والے کے تعلق سے کیا لکھتے ہیں؟ فلاں فلاں سید، فلاں مولانا، فلاں پیر و مرشد، فلاں حضرت نہیں، مرحوم. مرحوم کے معنی کیا ہیں؟ جس پر رحم کیا گیا، جس پر رحم کیا جائے اسے مرحوم کہتے ہیں. میں آپ کو ابھی بھی بول سکتا ہوں مرحوم، آپ مجھے ابھی بھی بول سکتے ہیں مرحوم، اگر نیک نیتی کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جائیے آپ خدا حافظ ٹکٹ کٹ گیا، یہ نہیں ہے. مرحوم کا مطلب اللہ آپ پہ رحم کیا، رحم کرے، جس پر رحم کیا گیا اسے مرحوم کہتے ہیں. لیکن قرآن پاک جو بابرکت کتاب ہے وہ اعلان کیا کر رہی ہے کہ اس کو بابرکت کتاب مانتے ہوئے اس کی اتباع اور پیروی سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کریں گے تو تم پر رحم کیا جائے گا. یعنی تم مرحوم جب بنو گے جب قرآن کو اللہ کی بابرکت کتاب مانا، پیروی کی، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا، اور اس کے بعد تقوی اور پرہیزگاری کے بعد زندگی جو کریں گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. تو مرحوم، ہر بندہ انڈیویجول ریسپانسبل ہے، اپنا آپ ذمہ دار ہے، کوئی کسی دوسرے کا ذمہ دار نہیں. ایگزامس کا دور چل رہا ہے، بچوں سے محبت بہت ہوتی ماں باپ کو. جانا ذرا جا کے اپنے بچوں کا ایس ایس سی کا ایگزام لکھ دو، ایزی کر دو. ایکسپیرینس ہے، لکھو. نہیں لکھ سکتے، جس کا ایگزام وہ نہیں لکھنا. میں ایک امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غایۃ الرضوان کا ایک فرمان رکھتا ہوں، جس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ خود احتسابی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہی ہمیں نجات دلائے گی، اپنا محاسبہ ہی، اپنی آپ تیاری ہی. کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے، اور آخرت دار الجزا ہے. یہاں پر جزا سزا نہیں، اللہ تعالیٰ وہاں رکھے ہیں، اور وہاں پر عمل نہیں، صرف جزا اور سزا ہے. تو امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اولاد آدم، جان لو اگر تم اپنے انجام کے بارے میں غفلت میں پڑ گئے اور تم نے موت کی تیاری نہیں کی تو تمہارے لیے کوئی اور تیاری نہیں کرے گا، تمہارا کوئی اور ایگزام نہیں لکھے گا، تمہارے سوالات کا جواب کوئی اور نہیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ضرور ہونی ہے. اس لیے تم اپنے لیے اعمال لے لو، اعمال کر لو، اور یہ کام دوسروں پر ہرگز مت چھوڑو. اسی بات کو شاعر بڑے خوبصورت انداز میں ایک ہی شعر میں کہتا ہے کہ زندگی تو اپنے ہی دم پر چلتی ہے صاحب، زندگی تو اپنے ہی دم پر چلتی ہے صاحب، لوگوں کے سہارے تو جنازے اٹھا کرتے ہیں. تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ زندگی کیسی ہو. اب دیکھیے، پہلے کوئی بھی کچھ گناہ ہو جائے، اپنے سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی مسٹیک ہو جائے تو کسی ولی کے پاس، کسی نبی کے پاس یا کسی صحابی کے پاس جاتے تھے، اپروچ ہوتے تھے اور سرنڈر کر کے بتاتے تھے. دور نبوت میں بھی ایسی مثالیں ملیں گی جہاں پر خود جا کر پیش ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرا کر کوڑے لگوائے ہیں. دور ولایت میں بھی ملیں گے. حالیہ عرصے میں یہ گناہگار فقیر اپنی آنکھوں سے 2 فقیر ترک کرنے والوں کو دیکھا ہے جو ترک کے دنیا سے پہلے اصرار کر کے درے کھائے ہیں.
اب تو درے کھانے کا نہیں، حلوے مانڈے کا دور ہے، دعوتوں کا دور ہے، مزے لوٹنے کا دور ہے۔ ترک دنیا کا مطلب کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دنیا کمانا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہے۔ تو میں جو بتا رہا ہوں گے دور نبوت میں بھی آپ کو ملے گا، دور ولایت میں بھی ملے گا، اور حالیہ عرصے میں جبکہ میں خود دیکھا ہوں۔ اپروچ ہوتے تھے، آج تو نہیں۔ پہلے تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، انہیں کر رہے ہیں، میں کرا تو کیا جا رہا، سب کر رہے ہیں، چل رہا ہے، مارکیٹ میں چل رہا۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک ولی اللہ کا واقعہ رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف پلنگ سے نیچے گرا کر عرش پر پہنچا دیا۔ وہ واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، اب ان کے دور میں جو واقعہ ہوا، جو شخص اپروچ ہوا، آ کر کہا کہ میں گناہ گار ہوں، تو وہ کیا فرما رہے ہیں، یہ توجہ سے سننے کی بات ہے۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت کے اونچے مقام پر پہنچایا، اور یہ نقل ہے حاشیہ انصاف نامے میں صفحہ نمبر 19 پر آئی ہے۔ آپ کے پاس آیا، اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت شیخ جی، مجھ سے بہت گناہ ہو گئے، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے گناہوں کی وجہ سے اپنی ہی ذات پر بہت ظلم کر لیا ہوں، لہٰذا مجھ کو کچھ نصیحت کیجئے، کچھ پند و نصیحت کیجئے، اور کچھ ایسی باتیں بتلائیے جس کو میں اپنا امام بنا کر ان باتوں کو میں گراہ میں باندھ لے کر اپنی زندگی، اگلی زندگی گزارتے ہوئے نہ صرف ان گناہوں سے بھی پاک ہو جاؤں، اگلی زندگی میں اللہ کو راضی اور خوش کر لوں۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائیں کہ 6 خصلتیں، 6 عادتیں اپنے اندر پیدا کر لے، تو پھر تو گناہوں سے پاک ہو جائے گا، تو جیسا چاہ رہا ویسا ہو جائے گا۔ نمبر 1، اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو خدا کا رزق مت کھا۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت رزاق تو اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ، اس کا نہیں تو پھر کس کا کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ رزق بھی اسی کا کھائے اور اسی کے گناہ کرتے جائے، لہٰذا رزاق کے رزق کھانے کے بعد تیری دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ تو اس کو یاد رکھ، اس کو پیش نظر رکھ۔ اس کے بعد دوسری خصلت کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ جب تو گناہ کرنا چاہے تو خدا کے ملک سے باہر چلا جا، کوریج ایریا سے باہر چلا جا۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو پروردگار سارے عالموں کا مالک ہے، رب العالمین ہے، اس کی دنیا اس کی ہے، جاؤں تو پھر میں کہاں جاؤں؟ حضرت نے جواب دیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ اسی کے ملک میں رہے اور اسی کے ملک میں گناہ بھی کرے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیسری خصلت، تیسری عادت ارشاد فرمائی کہ اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو اول ایسی جگہ تلاش کر لے جہاں پر خدا تجھے نہ دیکھے۔ اب اس نے کہا، عرض کیا کہ حضرت اللہ رب العالمین علیم ما فی الصدور ہے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، خدا جہاں نہ دیکھے ایسی جگہ کون سی حضرت؟ تو آپ نے کہا کہ پھر تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ تو خدا کے سامنے گناہ پر گناہ کرتا جائے۔ چوتھی خصلت، جب ملک الموت، موت کا فرشتہ تیرے پاس آئے تو اس سے کہہ دے کہ مجھے ابھی مہلت دے، میں ابھی نہیں آتا، میں ابھی پریپیئر نہیں ہوں، جاؤ بعد میں آؤ۔ ہاں حضرت یہ میں کیسا کر سکتا ہوں، مہلت کیسے ملے گی مجھے؟ اللہ کا حکم جاری ہوتے ہی فرشتہ آتا ہے، روح قبض کر دیتا ہے، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائے کہ جب تو ملک الموت کو روکنے پر قدرت نہیں رکھتا تو اسی وقت توبہ کر لے، اسی وقت توبہ کر لے، اسی وقت اللہ کی پناہ میں آ جا۔ پانچویں خصلت یہ بتائی گئی کہ جب تیرے پاس منکر نکیر آئے تو ہٹا دے، چلو جاؤ گیٹ آؤٹ۔ منکر نکیر سوال جواب کرنے والے جب آئیں تیرے پاس تو پل۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو ممکن ہی نہیں، کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ابھی سے
ان کے جوابات کی تیاری کر لیں، کیا سوالات کیے جانے والے ہیں، پیپر ابھی الاٹ ہو چکا ہے، تیاری کر لیں۔ چھٹی خصلت، کل جب قیامت کے دن فرمان خدا آئے گا کہ گناہ گاروں کو دوزخ میں لے جائیں، تو تو کہہ دے کہ میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاتا، مجھے ڈر ہو رہا، نہیں جاتا میں دوزخ۔ تو اس نے کہا کہ ایسا تو بول بھی نہیں سکتے، جرت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائے کہ دیکھ بابا، یہ جو کچھ ہے سچ ہے نا، جھوٹ تو نہیں ہے نا؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ کی ساری باتیں بالکل حق ہے، آمنا وصدقنا۔ چنانچہ اسی وقت ان کے ہاتھ پر توبہ کر لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی گڑ گڑاہٹ کو، اس کی خشیت کو، ڈر کو ایسے قبول کیا کہ جب ہی وہ انتقال کر گیا اور دنیا سے پاک و صاف چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں بھی صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کو اختیار کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو ایک بابرکت کتاب سمجھتے ہوئے قرآن کی پیروی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، تقوی کی زندگی عطا فرما، تاکہ ہم دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کامیاب اور کامران ہوں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔